اچھا ایک اور چیز شارق صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو مفسرین، چلو پرانے والوں کو تو ہم معاف کر دیتے، جو جدید ہے یعنی اس وقت لکھ رہے ہیں آج سے 100 150 سال سے لے کر ابھی تک، یہ لوگ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور مذاہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ مجھے ایسا نظر آتا ہے یہ چائنا، جاپان، اس پٹی کی جو مذاہب تاؤزم جہاں تھا، کنفیوشس مت جہاں پر تھا، بونچوس ہم بلتیوں کا پہلا مذہب تھا وہ، اس کا بدھزم آیا، تو اس کو بالکل نظر انداز کر کے بات کرتے، تو یہ کوئی کیا وجہ ہے اس، یہ کوتاہی نہیں ہے ہمارے آپ جیسے اہل علم کی کہ آپ ان مذاہب کو نظر انداز کر کے بس یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے تناظر میں ہی ساری بات کرتے، اس کی کوئی علمی وجہ ہے یا کوئی اور؟ اس کی ایک وجہ میرا خیال ہے یہ ہوگی کہ ہمارا جو تعامل ہے، انٹریکشن ہے، وہ ان مذاہب کے ساتھ اتنا زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوا جس طرح سے یہودیت کے ساتھ یا عیسائیت کے ساتھ ہمارا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عیسائیت اور جو یہودیت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں، قرآن نے ان کو کوڈ بھی کیا ہے کہیں جگہوں پر۔ پھر عہد رسالت کی جو تاریخ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو مذاہب بڑے وضاحت کے ساتھ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ایک مانوسیت ہے، پیغمبر بھی ملتے جلتے ہیں، تاریخ بھی ملتی جلتی ہے، قرآن بھی وہی تاریخ بیان کر رہا ہے، بائبل بھی کسی درجے میں وہی تاریخ بیان کر رہا ہے، تو ایک مانوسیت ہے۔ لیکن اس بات سے میں بالکل آپ کی ایگری کروں گا کہ جو چین کی بہت بڑی اربوں کی آبادی ہے اور دیگر مذاہب کی جو بہت بڑی آبادی ہے، اس کو ہم نے واقعتاً جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہودیت پر بھی اتنا شاید ہم نے کام نہیں کیا، زرتش مذہب پر ہم نے کام، بالکل پارسی مذہب پر کوئی کام آپ کو نہیں ملے گا، اور چینی مذاہب پر تو بالکل نہیں ملے گا، لیکن کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، میں خود بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ میرے جو اس وقت جو کرنٹلی جن پروجیکٹس پر میں کام کر رہا ہوں اس میں ایک چینی مذاہب کے حوالے سے ایک خاص پورا پروجیکٹ ہے، جس طرح یہ ہندو مت کا تفصیلی مطالعہ ہے، کم سے کم اسی درجے کا ایک کام انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے آئے گا جو چینی مذاہب کے حوالے سے ہوگا۔ چلیے یہ تو بہت اچھا